السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا آپ کو کوئی گمراہ کر سکتا ہے اور اللہ کی مرضی کیسے تلاش کی جائے؟ اس کے حوالے سے کوئی آیت ہو تو بتایا جائے۔ تو آئیے اس کو سورہ نساء کی آیت نمبر 113 اور 114 سے سمجھتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بیان کر دوں گا اور پھر جو میری فہم اس سے آپ کو سمجھا دوں گا۔ تو پہلے حافظ نظر احمد صاحب کا ترجمہ دیکھیں، 4 کی 113 اور 114۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی تو ان کی ایک جماعت نے قصد کر ہی لیا تھا کہ آپ کو بہکا دیں، اور وہ نہیں بہکا رہے ہیں مگر اپنے آپ کو، اور آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر نازل کی کتاب اور حکمت اور آپ کو سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے، اور ہے آپ پر اللہ کا بڑا فضل۔ ان کے اکثر مشوروں سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں مگر یہ کہ جو حکم دے خیرات کا یا اچھی بات کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کا، اور جو یہ کرے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، سو ہم ان قریب اسے بڑا ثواب دیں گے۔ تو یہ تو ہے ان کا ترجمہ۔ اس ترجمے سے جو ہے واضح بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت اگر نہیں ہوتا تو ایک گروہ تمہیں ضرور بھٹکا دیتا، گمراہ کر دیتا۔ حالانکہ وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جو ایک کتاب اور حکمت نازل کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس کے کہ خیرات کا یا اچھی بات کا اذکار۔ اب خیرات کس کو دینا ہے، کیا کرنا، پھر اس کی تفصیل نہیں ہے، جبکہ اللہ حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہے۔ تو کیا خیرات میں اور اچھی بات کرنے میں، لوگوں کو اصلاح کرنے میں ہی اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی اور اس سے بڑا ثواب ملے گا؟ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں اللہ کیا بات کہہ رہا ہے۔ ولولا فضل اللہ، اور اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا، علیہ کا تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لہمت طائفۃ منہم، ضرور ہمت کرتا ان میں سے ایک گروہ ہے، ان یضلوا کا، یہ کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، وہ تمہیں بھٹکا دے۔ وما یضلون، اور جو وہ بھٹکاتے، الا انفسہم، سوائے اپنی ہی نفسیات کو، وما یضرونک من شیء، اور نہیں وہ تمہیں ضرر دیتے، نہیں وہ تمہیں نقصان پہنچاتے کسی شے سے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب، اور اللہ نے نازل کیا ہے تم پر الکتاب، والحکمت، اور احکامات، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور تمہیں علم دیا ہے جو تم علم نہیں رکھتے تھے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور تم پر اللہ کا انتہائی فضل ہے۔ اس کا رواں ترجمہ بن گیا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہیں ہوتی، ان میں سے ایک گروہ ضرور یہ ہمت کرتا یہ کہ وہ تمہیں گمراہ کرے، اور وہ سوائے اپنی نفسیات کی گمراہ نہیں کریں گے، اور وہ کچھ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور اللہ نے تم پر الکتاب یعنی اس کے مقاصد، احکامات نازل کیا ہے، اور تمہیں وہ علم دیا جو تم علم نہیں رکھتے تھے، اور تم پر اللہ کا انتہائی فضل ہے۔ اگلی آیت ہے، لا خیر فی کثیر، نہیں بھلائی ہے اکثریت میں، من نجواہم، جو ان کی سرگوشیوں میں سے ہے، الا من امرا، صرف جو معاملہ بے صدقۃ، سچائی کا ہے، اور معروف، یا پہچان کروائی ہوئی ہو، اور اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا ہو۔ ومن یفعل، اور جو یہ فعل کرے گا، ذالک ابتغاء، وہی تلاش کرنا ہے، مرضات اللہ، اللہ کی مرضی، فسوف، پسند قریب، نوتی، ہم دیں گے اسے، اجر عظیما، انتہائی نتیجہ، انتہائی اجر۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، اور ان کی سرگوشیوں میں سے اکثر میں بھلائی نہیں ہے، صرف جو معاملہ سچا کرنے کا ہو، یا پہچان کروائی ہوئی ہو، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا ہو، اور جو یہ عمل کرے گا وہی اللہ کی مرضی تلاش کرنا ہے، بس جلد ہم اسے انتہائی اجر دیں گے۔ یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب آئیے اس کو دیکھیں کہ اللہ کیا بات کر رہا ہے اور کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ سب سے پہلے جو اللہ نے 113 میں کہہ دیا کہ تم پر اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہیں ہوتی۔ یہ فضل اور رحمت کیا چیز ہے؟ فضل یہ ہے کہ آپ جو عمل کرتے ہیں اس کا نتیجہ فوری طور پر اللہ دیتا ہے، اچھے نتائج، اور رحمت یہ ہے کہ اس کی رحمت یعنی اس کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے۔ اسی آیت میں فضل کی تشریح آخر میں، کیونکہ اللہ خود بتا رہا ہے کہ یہ ہے انتہائی فضل، وکان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ۔ تو دیکھیے اس کی تفصیل کیا ہے کہ یہ اگر آپ کے پاس اللہ کی کتاب اور اس کے عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ضرور ان میں سے ایک گروہ یہ ہمت کرتا ہے کہ تمہیں بھٹکا دے، تمہیں گمراہ، کہ جو بھی اللہ کے کلام میں اگر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتا ہے وہ دراصل آپ کو راستے سے بھٹکاتا ہے، آپ کو اس سے ہٹانا چاہتا ہے، تو وہ ایک گروہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔
اور جو یہ گمراہ کرتے ہیں تو صرف وہ دراصل اپنی ہی نفسیات کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اللہ نے تم پر الکتاب نازل کی، یعنی اللہ تمہارے سامنے الکتاب لے آیا ہے، یعنی جو اس میں احکامات ہیں، اور تمہیں وہ علم دے دیا جو تم علم نہیں رکھتے تھے۔ جب تک آپ اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتے ہیں تو یقینی سی بات ہے آپ جس علم کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا عمل ہے اور اس کے بڑے اچھے نتائج ہیں، وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کتاب کا علم آ جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ تو ریت کا محل تیار کر رہے تھے، یعنی ساحل پر ریت کا محل تیار کر رہے تھے جو ایک ہی بہاؤ میں سارا بہہ جاتا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کو اللہ نے کہا کہ یہ تم پر انتہائی فضل ہے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے احکامات اور اس سے علم حاصل کرنا، اس کے مطابق کرنا، یہ ہے دراصل اللہ کا انتہائی فضل۔ اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی سرگوشیوں میں سے کوئی اکثریت میں بھلائی نہیں ہے، یعنی عام طور پر جو لوگ سرگوشی کر لیتے ہیں اور اپنے طور پر بنا لیتے ہیں کہ یہ اچھا عمل ہے یہ برا عمل ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ صرف جو معاملہ سچائی کا ہوتا ہے یا پہچان کروائی ہوتی ہے۔ سچائی کیا ہے؟ اب اللہ کی کتاب سے احکامات لے کے اللہ کیا کہہ رہا ہے اس سے سمجھیں گے، اس کے مطابق ہوگا جب بغیر ملاوٹ کے، اور معروف جو پہچان اس میں کروائی گئی اسی پہچان کے مطابق ہو، وہ سچائی ہوگی۔ اور یہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا ہوگا، نہیں بتانا ہوگا کہ تمہارا یہ عمل غلط ہے اور یہ عمل صحیح ہے۔ مثال کے طور پر آج کے جو بھی عمل اسلام کے نام پر چل رہا ہے تو وہ سارے عمل جو ہے وہ کیونکہ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں اس لیے اس کو نتائج نہیں مل رہے ہیں۔ صرف ایک مثال کے لیے بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے کہا واقعی الصلاۃ کہ آپ صلاۃ قائم کریں، صلاۃ کے اوپر ڈٹ جائیں، لیکن لوگوں نے اسے اقرا صلاۃ بنا دیا، جس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ آج دنیا بھر میں نمازی تو بہت ہیں لیکن بدامنی، سکون نہیں ہے، ہر جگہ خوف۔ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ کیونکہ اللہ کے احکامات کو نہیں سمجھ رہے۔ اللہ جسے صلاۃ کرے وہ آپ نہیں کرے۔ اگر اللہ کی صلاۃ کو رکھیں گے تو اس سے آپ کا خوف اور حزن بھی دور ہوگا اور اس سے آپ کو رزق بھی ملے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس سے تمہیں وہ انہیں رزق حاصل ہو جائے گا، یعنی سامان نشوونما ملے گا صلاۃ سے، جبکہ آپ صلاۃ قائم ہی نہیں کر رہے تو وہ نتیجہ کیسے مل سکتا ہے؟ تو یہ جو بھی ان کی سرگوشیاں جو انہوں نے اپنے طور پر بنا دیا معاملہ، اگر یہ سچائی کے ساتھ قرآن کی سچائی سے اس کی ثابت نہیں ہوگا، اس کی پہچان کروائی بات نہیں ہوگی اور لوگوں کے دائرے میں اصلاح نہیں ہوگا تو آپ کو یہ عمل کوئی نتیجہ نہیں دے گا۔ اور جو یہ فعل کرے گا وہ اللہ کی مرضی تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ اگر اللہ کی مرضی تلاش کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ بھی اسے انتہائی اجر جو ہے وہ جلد سے جلد دے دے گا۔ جیسے ہی آپ عمل کریں گے اس کے نتائج بہت جلد آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی زندگی ہی میں آ جائیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ عمل کریں اور اگلے نسل اس کا نتیجہ دے، ایسا قطعی طور پر ممکن نہیں ہے۔ اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ دراصل اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس کی کتاب، اس کے احکامات ہیں۔ جیسے ہی آپ اللہ کی کتاب سے احکامات کو سمجھیں گے آپ کو اس سے علم حاصل ہو جائے گا تو یہ ایک بڑا فضل ہوگا۔ اور لوگوں کے سرگوشیوں میں جو کچھ وہ آپس میں طے کر کے معاملات دے دیتے ہیں، اگر اس کی سچائی قرآن سے ثابت نہ ہو، اس کی پہچان قرآن سے نہ ہو اور لوگوں کے درمیان اس کی اصلاح نہ کی جائے تو وہ عمل نتائج نہیں دے گا۔ جب تک آپ یہ سب کچھ قرآن سے سچا کر دکھائیں، اس سے پہچان لے لیں اور لوگوں کے درمیان اس کی اصلاح کر لیں تو پھر اس کے بعد جو نتیجہ ملے گا وہ اللہ کی مرضی تلاش ہوگی، اور اللہ جو ہے وہ بہت جلد اس کا نتیجہ دیتا ہے اور انتہائی نتیجہ دیتا ہے۔ یہ ثواب اور عذاب کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو مولویوں کا دیا ہوا ہے کہ اس کو آپ ثواب کے چکر میں ایسا عمل کرتے رہیں۔ اجر کا ہے، اجر کہتے ہیں اجرت کو، جو آپ کو نتیجہ دے فوری طور پر، تو اللہ آپ کو فوراً ہی نتیجہ دے گا، اس کے نتائج آپ کو ملیں گے۔ ورنہ دنیا بھر میں جس طرح آج مسلمان ذلیل و خوار ہے کیونکہ وہ عمل ہی نہیں کر رہا ہے، وہ نتیجہ اسے نہیں مل رہا ہے۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی تشنگی ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔